سینے پہ سونے والی بچی سکینہ، جب فضاؤں میں آواز گونجی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو بچی سمجھ گئی کہ بابا شہید کر دیا گیا، لیکن در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے۔ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ انتظار کر رہی تھی کب پتہ چلا؟ جب مولا کا ذوالجناح باغے ڈھلی ہوئی خیمے کے نزدیک آیا، دیکھا خیمے کے باہر ایک بچی ہے، بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے قریب گئی، تاریخ سوال کر رہی ہے، یہ ننھی بچی ذوالجناح سے کہنے کیا جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھی، کانوں کے قریب گئی، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے میرا بابا شہید کر دیا گیا، اتنا بتا دے میرا بابا جب شہید کیا گیا سوقیا بھی ام قتلات شانہ، اتنا بتا دے جب شبر خنجر چلا رہا تھا میرے بابا کا گلا سوکھا تھا یا پانی پی چکا تھا؟ یہ بچی سکینہ عزیزو، اس خمسے کی آخری مجلس میں نے زحمت کو ختم کیا، آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آپ کے گھروں میں عزیزو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، تو بچیوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر گھر میں حادثہ ہو جائے، باپ کا بچی انتظار کرتی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، تو بچی سہم جاتی ہے، سب سے پہلے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، باپ نے قدم نہیں رکھا، ایک مرتبہ نپٹ جاتی ہے، بابا آج آپ نہیں تھے، گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ تو ابھی تو سوچو کہ سکینہ جب خیام میں آگ لگ رہی ہے تو تمنائے سکینہ کیا ہے؟ ارے بابا ملے گا تو بابا سے بتائے گی، اے بابا تم تو نہ تھے، ارے چادریں لوٹ لی گئی بابا، تم تو نہ تھے، خیام میں آگ لگ گئی بابا۔ یہی وجہ ہے عزیزوں جب حسین شہید ہو گئے، رات آئی، ایک مرتبہ بچوں کو گننا شروع کیا، اب جو دیکھا زینب نے تو حسین کی ننھی بچی سکینہ نہیں ہے، ایک مرتبہ ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک نشیب میں دیکھا، ایسا محسوس ہوا ایک بچی ہے، ایک مرتبہ پہچان گئی، اے سکینہ ارے تم یہاں کیسے پہنچی؟ لاشیں بکھرے ہیں، اگر کسی لاش کو پہچانا جاتا ہے یا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ ارے سکینہ پہلے کہہ چکی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، ایک مرتبہ طلب کے آواز دی، اے بوبی اماں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، ارے شہادت کے بعد جب خیام میں آگ لگی بابا کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل میں نکل آئی، بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی، ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ میں اسی آواز کے سہارے چلی آئی۔ عزیزوں دو جملے میں زحمت کو ختم کر دیا، اب عزیزوں سکینہ پہنچی، یہ کیسی سخت ترین منزل ہے، کوئی بچی اپنے باپ کو اس عالم میں نہ دیکھے۔ جب بچیوں کو عزیزوں اپنے بابا سے محبت آتی ہے تو جن کے گھروں میں بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں، بچی بابا کی آغوش میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی بابا کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتی ہے، باپ کو بھی محبت آتی ہے، باپ بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزوں سوچو عصر عاشور کے بعد ارے شام غریبہ آئی تو اب سکینہ کو باپ کا سینہ تو ملا لیکن باپ کی پیشانی نہ ملی، ارے رخسار نہ ملے۔ اب سکینہ اگر چاہے اظہار محبت کرے تو کیسے کرے؟ ارے لگائے بریدہ پہ اپنے لبوں کا رکھ دیا، مرثیہ پڑھا، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک، اے بابا کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا، ارے کس نے آپ کی لگائے گردن کو کاٹ دیا، اے بابا
ایام منقلب